یہ رابطہ ہے. تو ہم اپنی زندگی کی پلاننگ میں امام کہاں ہی سب سے بڑی پلاننگ ہے، سب سے بڑا امر الہی ظہور ہے، اس کو اپنی زندگی میں غائب یا کم رنگ نہ ہو، اس کو روشن رکھیں. تیسری اور آخری چیز عبودیت کے لیے امام عنوان بصری کو کہتے ہیں کہ خدا نے 2 ہی امر کیے، ایک واجبات کو ادا کرو اور حرام سے اپنے آپ کو دور. بس یہ 2 ہیں، یعنی جو خدا نے واجب کیا ہے، امر دیا ہے، اس کو انجام دو، اور جسے دور رکھا ہے اسے چھوڑ. کہا اگر یہ تم 3 سٹیپ کرتے ہو تو تم تقوی کے پہلے درجے. اب آپ سوچیں کہ یہ سٹیپ کرنا آسان ہے، لیکن یہ بھی پہلا درجہ ہے. اس کے بعد پھر انسان کسی اور طرف بڑھتا ہے. تو بہرحال انسان، اب آپ بولے آیت اللہ عظمہ بہجت سے بھی جب کوئی پوچھتا تھا کہ کوئی وظیفہ دے دے کہ ہم جو ہے وہ عمل انجام دے، تو وہ یہی کہتے تھے جو واجب ہے اس کو انجام دو، جو حرام ہے اسے چھوڑ دو. ہاں بس کہا یہی کر لو، بڑی بات ہے. آج آپ کے سامنے حرام اتنا مکس ہو گیا ہے حلال کے اندر کے پتہ ہی نہیں چلتا. آج جو ہے وہ انسان پریشان ہے. ظاہر ہے دنیا ایسی ہو گئی ہے، معاشرہ ایسا ہو گیا ہے کہ آپ بہت جگہوں پر کیپچرڈ ہیں. یہ آسان نہیں. اسی لیے آخری زمانے کی حدیثیں ہیں، آخری زمانے میں ایمان کی حفاظت گویا آگ پر آگ، ہاتھ پر آگ رکھنا ہے. فائر اگر آپ کے ہاتھ میں ہوگی تو آپ کیسے سفر کا ایمان ہے. بہرحال یہ 3 چیزیں کہ خدا بہرحال ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس کو جو ہے وہ انجام دیں اور انسان جو ہے وہ خدا کی طرف بڑھے. ایسا نہیں ہوتا. اس کے بعد بہرحال پھر امام اس کو جو ہے وہ حدیث کو اور آگے بڑھاتے ہیں اور اس کو دعا دیتے ہیں کہ خدا تمہیں عمل کی توفیق دے، خدا تمہیں جو ہے وہ عمل کرنے کی اور یہ ساری چیزیں پر. اس کے بعد امام جو ہے وہ 3 سیٹس آف نصیحت کرتے ہیں، اور جو 9 پوائنٹس ہیں کہ جس میں 3 ایک چیز کے لیے 3 ایک چیز اور 3 ایک چیز کے. مجھے لگتا ہے کہ میں شاید نہ پہنچ پاؤں، اس تک کوشش کرتا ہوں کہ بہرحال 1 سیٹ آپ کی خدمت میں اس میں سے پہنچ. 9 نصیحتیں کی ہیں امام نے، اور یہ نصیحتیں جو ہیں وہ اس کا تعلق ہو سکتا ہے ظاہراً کوئی بولے کہ اس کا تعلق کیا ہے، کیونکہ امام بہتر جانتے ہیں کہ کس چیز کا تعلق جو ہے وہ کس چیز سے ہے. تو انسان جب ان چیزوں پر عمل کرتا ہے تبھی انسان جو ہے وہ کسی مقام پر پہنچتا ہے. تو میں نے چاہا کہ میں آپ کو دیکھ کے پڑھوں. ویسے مجھے زبانی یاد ہے، میں 3 دفعہ پڑھی ہے، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ جو ہے وہ آپ کو یہ 1 سیٹ جو ہے وہ بتاؤں. امام جب اس کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ میں تمہیں جب ریکویسٹ کرتا ہے کہ مجھے نصیحت کیجیے، تو امام کہتے ہیں میں تم کو 9 اہم باتیں بتاتا ہوں. بے شک میری یہ نصیحت ہر اس شخص کے لیے ہے جو حق کا راستہ طے کرنا چاہتا ہے، اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ خدا تم کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امام فرماتے ہیں کہ ان میں سے 3 کا تعلق نفس کی ریاضت سے، 3 کا تعلق علم اور بردباری سے ہے، اور 3 کا تعلق علم اور معرفت سے. نفس کی ریاضت کیا؟ یعنی نفس انسان کے انٹرنل کیفیت ہے، ڈیزائر ہے، اس کو کنٹرول کرنا. بعض اوقات ہندو مرتاز کو آپ نے دیکھا وہ اتنے دیر پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں صرف اپنے نفس کو کنٹرول کرنا. کئی دن کھانا نہیں کھانا، کئی دن اپنے آپ کو ایک ہی چیز میں. خوب یہ کیا ہے؟ انسان اپنے نفس کو کیا کرتا ہے؟ قابو کرتا ہے، کنٹرول کرتا ہے. جبکہ امام نے 3 باتیں بتائی ہیں نفس کو قابو کرنے کی، یعنی ٹو کنٹرول یور اون ڈیزائر. اب آپ اس کو کیسے کریں؟ 3 کا تعلق علم اور بردباری. علم کرتے ہیں وہ پیشنس از اے کائنڈ آف علم، یعنی انسان کی پرسنالٹی میں ایک ایسی چیز آ جائے کہ اس کی پرسنالٹی اسٹرانگ ہو جائے، چیزیں آئیں ایبزارب ہو جائیں، کچھ کہا جائے ایبزارب ہو جائے، یعنی ریفلیکشن نہ کرے، ایبزارب ہو جائے. تو یہ علم اس کے اندر پیدا ہوتا ہے. بردبار یعنی پرسنالٹی بہت ہیوی ہو جاتی ہے. ایک شخص جو ذرا سے تنکے پر بھڑک جائے، ذرا سی بات پہ شاؤٹ کر جائے، وہ بردبار نہیں ہے، بہت ہلکا آدمی ہے. سائلنس برنگ کیا
طوفان لے کر آتے ہیں. خاموشیاں طوفان کی علامت ہے. اسی لیے انسان کو خاموش رہنا چاہیے. خاموشی انسان کو بہت آگے لے کے جاتی ہے جانے محترم. اور جو ہے وہ رفیق بھائی میرے جملے میں مسکرانا شروع کر دیتے ہیں خاموشی کی جب بات کرتا ہوں. جانے محترم اب یہ 3 سٹیپ جو ہے وہ کیا ہے؟ امام کہتے ہیں کہ بس ان تمام باتوں کو اچھی طرح یاد رکھنا اور ان پر عمل کرنا اور اس بارے میں سستی اور غفلت نہیں کرنا. یہ بہرحال ہم سب کے لیے، بہرحال ہم کوشش کریں تاکہ ہم اس پہ عمل کریں. عنوان بشری کہتے ہیں کہ میری تمام توجہ امام کی فرمائشات پر تھی. یعنی میں نے پوری کنسنٹریشن کو امام کی طرف فوکس کر دیا کہ امام کیا فرمانا چاہتے ہیں. امام فرماتے ہیں پہلے 3 سٹیپ کس کے لیے؟ نفس کی ریاضت کی. جس چیز کو طبیعت پسند نہ کرے اسے نہ کھاؤ، کیونکہ ایسا کرنا حماقت اور جہالت کا باعث بنتا ہے. اب یہ بڑی پریکٹیکل چیز ہے. اب آپ بولیں گے نفس کی ریاضت کے لیے تو کچھ چلے دیتے ہیں امام. امام نے نفس کی ریاضت کے لیے 3 چیزوں کا تعلق شکم سے بتایا. پیٹ، کیونکہ امام جانتے ہیں کہ انسان کا نفس کن چیزوں کی وجہ سے کرتا ہوں. اسی لیے روزہ نفس کو قابو کرنے کے لیے بہت اچھا ہے. اس لیے مستحب ہے کہ انسان روزے کو اسلامی مہینوں میں جو ہے وہ رکھے. اور منڈے اور تھرسڈے کا روزہ مستحب بھی ہے، پروفٹ بھی رکھتے تھے. وہ کیا ہے کہ جب آپ سے کوئی چیز چھوٹ نہیں رہی ہو، خاص طور پہ زمانوں سے، انسان مشکلات ہیں، دنیا ہے، سوشل میڈیا ہے، گناہ ہے، نہیں چھوٹ رہا، روزہ رکھے. کیوں؟ کیونکہ ابھی آپ کا روزہ ہے جیسے، تو ابھی آپ کو کوئی غلط چیز نظر آئے تو آپ کیا بولتے ہو؟ روزہ ہے بند کرو، چینج کرو، افطار کے بعد دیکھیں. کیوں؟ روزہ کیا مطلب کوئی دیکھ رہا ہے؟ انٹرنل ایک پاور ہے جو کہتی ہے روزہ ہے. پھر روزے میں روزہ ہے، روزے میں ڈھیلا ہو جاتا ہے، رمضان کے وقت ویسے ڈھیلا ہو جاتا ہے، لیکن روزہ انسان کو کنٹرول رکھتا ہے، اسٹرانگ. تو وائی وی آر ناٹ پریکٹسنگ روزہ ان نارمل ڈیز؟ کہ ابھی مجھے لگ رہا ہو کہ میں مشکل میں ہوں تو میں ہفتے میں 1 دفعہ روزہ رکھ لوں. تو یہ کیوں روزہ؟ کیونکہ روزہ رکھنے سے آپ کا کھانا پینا کیا ہوتا ہے؟ اسٹاپ ہو جاتا ہے. کھانا پینا سٹاپ ہوتا ہے تو فوراً نفس کنٹرول میں آتا ہے. بغیر آپ بولیں کہ میں آپ دیکھیں اسلام منع کرتا ہے بہت ساری پیٹ بھر کے کھانا، رات کو زیادہ کھانا، ساری چیزیں. تو امام کیا فرما رہے ہیں کہ جس چیز کو تمہیں دل نہیں چاہ رہا اس کو نہیں کھاؤ. ابھی کتنی اچھی بات ہے، لیکن ابھی ہم لوگ کہتے ہیں چلو کھا لیں، چلو چائے بھی پی لو. میں نے بعض علماء کو جو تھوڑا بہت دیکھا، جانا مطلب ایکسٹرا چائے بھی نہیں پیتے. نہ بولیں کہ بیٹھے ہیں چائے نہیں پی. کیوں؟ نفس کنٹرول. لوگ کھانا کھانے میں، خوراک کھانے میں احتیاط کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ابھی دل نہیں چاہ رہا اور آپ دے دو. یہ جو چیز ہے نا، جو دل نہیں چاہ رہا زبردستی کے، بہت افیکٹ کرتی ہے انسان کو. جب انسان اپنے شکم کو روک نہیں پاتا، زبان کو روک نہیں پاتا، زبان کو روک نہیں پاتا، نگاہوں کو روک نہیں پاتا، خود نگاہوں کو روک نہیں پاتا، سوچوں کو روک نہیں پاتا، سوچوں کو روک نہیں پاتا، گناہ ہو جاتا ہے. کتنا ہے؟ ابھی آپ اپنی شکم کو روک لو تھوڑا سا، کل دیکھوں گا سب کی ٹیبل پہ کتنا روکتا ہے. کوشش کر، افطار ہے آپ کھائیں جتنا کھائیں. رمضان میں کوئی حساب کتاب نہیں، ٹینشن نہیں لیں آپ لوگ. صلوات بھیجتے محمد والے محمد. دوسری چیز امام فرماتے ہیں کہ صرف وقت بھوک کھانا کھاؤ. یعنی یہ امام علی علیہ السلام کی بھی حدیث ہے جان محترم. اللہم صلی علی محمد. امام کی حدیث ہے کہ جب تمہیں بھوک لگے تب کھانا کھاؤ، جب بھوک نہ لگے، یعنی واقعا انسان کو جب ہو انسان. اور امام فرماتے ہیں اور جب بھوک لگے کھاؤ، اور جب تک بھوک ہو تب تک کھاؤ. یعنی بعض اوقات انسان کو بھوک لگ رہی ہے، دھونے والے لے کے چلتا ہوں، یوں کرتا ہوں، نہیں. امام فرماتے ہیں بھوک ہے اچھی طرح کھاؤ، لیکن بھوک نہیں ہے نہیں کھاؤ. ایسا نہ ہوتا. اس ایک ایک سٹیپ پر کئی حدیثیں ہیں اس کتاب میں، یعنی بہت ساری. میرے پاس وقت نہیں کہ میں آپ کے پاس ساری حدیثیں جو ہے وہ آپ کی خدمت پیش کروں، لیکن یہ کہ بہرحال جب انسان کو بھوک لگے اس ٹائم، کیونکہ شکم کا تعلق بہت زیادہ ہے. بعض اوقات لوگوں کو عجیب سے خواب آتے ہیں
مولانا ہم نے رات کو یہ خواب میں دیکھ لیا، یوں ہو رہا ہے، گر رہے ہیں، کوئی جانور پیچھے بھاگ رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ رات کو پیٹ بھر کے کھایا تھا. تو پیٹ بھر کے کھانا ذہن میں عجیب عجیب سے خواب لے کر آتا ہے. تو مولانا کیا کریں؟ ہم نے اپنے استاد سے سیکھا، دیکھا، اسے پوچھا اس نے رات کو زیادہ کھایا ہوگا، پوچھو اس سے. پوچھا تو واقعی ایسے آدمی جب اس لیے کہتے ہیں کہ رات کو کھانا ہلکا کھانا چاہیے. بہت افیکٹ ہے اس کہ انسان جو ہے وہ اپنے، حدیث ہے، انسان اپنے شکم کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، ایک کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے، اور ایک ایڑ کے لیے. اور ہم یہاں تک کھاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میٹھا پہلے بتانا تھا، لیکن پھر کہتے ہیں میٹھے کی جگہ الگ سے رکھی ہوئی ہے ہم نے. یہی وجہ ہے جان محترم کہ انسان بعض اوقات عبادت میں کھڑا نہیں ہو پاتا، سستی ہے، سجدہ نہیں ہو پا رہا انسان سے لمبا. یہ سب فیکٹرز ہیں. گریا نہیں آ رہا آنکھوں میں، یہ سب یہی فیکٹرز ہیں انسان. اور ادھر آپ حدیث دیکھیں لقمے کی معرفت کی، جو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی، اللہ صلی علی محمد، یعنی بی بی فرماتی ہیں کہ تمہارے ہاتھ میں لقمہ ہو تو یہ دیکھو کہ یہ آیا کہاں سے. مثلاً سبزی ہے، گوشت ہے، یہ کیسے آیا، یہ کیسے بنا ہوگا، کیسے خدا نے اس کو زمین سے اگایا ہوگا، کس طرح اس کے اندر ذائقہ ڈالا، کس طرح اس میں تاثیر ڈالی، کس طرح اس میں انرجی ڈالی، کس طرح سورج اس پہ رکھا ہوگا، کیسی ہوائیں اس پہ چلی ہوں گی، کتنا پانی اس نے لیا ہوگا، کتنی معرفت کے ساتھ یہ ایک پتا تمہارے ہاتھ تک پہنچا ہے. تو کس طرح تمہارا معرفت والا خدا ہے. اب یہ جب لقمہ تم کھاؤ گے تو تمہارے وجود میں معرفت آنی چاہیے. اب آپ سوچیں وہ ایک لقمے کے آداب، لقمے کی معرفت، لقمے کا طریقہ. لیکن آپ یہی دیکھیں انسان کو یہی کرنا چاہیے نا، خدا سے دعا مانگنی چاہیے، خدا یہ تو مجھے کھانا دے رہا ہے، خوراک دے رہا ہے، یہ تیری عبادت میں خرچ. انسان کھانا کھائے اس میں طاقت آئے تو خدا نہ کرے کہ طاقت کے ساتھ انسان گناہ کرے. انسان کو اللہ اگر طاقت دے رہا ہے، اس کی باڈی میں پاور دے رہا ہے، انرجی دے رہا ہے، تو اسے حلال کام میں اور خاص طور پر خدا کی عبادت میں خرچ ہو کہ انسان بہرحال اس عبادت کی طرف جائے. ایک جو ہے وہ شخص تھا اور ملا تھے بہت بڑے، پہلے وہ جوال تھے. یہ چیزوں کو جو سیتے ہیں انسان، ابھی تو آئے نا یہاں دکانیں ہوتی ہیں، اب تو ہر چیز میٹریس اور بلینکٹس ملتے ہیں. پرانے زمانے میں لوگ کاٹن لے کے سیا کرتے تھے، دکانیں ہوتی تھیں، کاٹن کاٹ کاٹ کے سیتے تھے. تو اس کے شاگرد کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھا تو میں نے دیکھا اس کے چہرے کا رنگ بالکل ریڈ ہو گیا، اور اچانک سے ایسا ریڈ اور پھٹا اور نماز ختم ہوئی. تو ایک دم نماز کے بعد کہتا ہے کہ وہ میرا جو جوال تھا جس سے میں کرتا تھا وہ میں نے فلانے کو دیا ہوا تھا. تو شاگرد نے کہا استاد کہ نماز جو ہے یہ خدا تک جانے کے لیے یا کوئی بھی چیز کو ڈھونڈنے کے لیے؟ ایک دم جب اس نے جملہ کہا میرا بدن لرز گیا. میں نے دکان کی چابی اس کو پکڑائی، کہتے اس نے چابی استاد شاگرد کو دی. بھائی لو دکان. کہاں جا رہے ہو؟ کہا وہاں جا رہا ہوں تاکہ ایسی نماز سیکھوں جس میں میں خدا تک پہنچوں. اور وہ پھر ملا جو ہے وہ علی جوال علی بن گیا. ظاہر انسان اس تلاش تک جائے. بہرحال ہماری تو نمازیں واقعی ٹوٹی پھوٹی ہیں. یعنی ہر روز نماز کے بعد سجدے میں یہی کہنا پڑتا ہے پروردگار اس نماز کو واپس نہ پھینکنا، ورنہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے بچنے والا، کوئی بھی چیز نہیں. جا رہے میں تو اپنی آپ کو نہیں کہہ رہا. کل کو آپ بولے گے مولانا آپ کی نمازیں ایسی ہیں تو ہم تو آپ کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، ہم سب کی نمازیں خراب ہو جائیں گی. صلوات بھیج دے محمد والے محمد. بس جانے محترم کے نفس کی کو کنٹرول کرنے کے لیے جو 3 چیزیں بتائی ہیں اس کا ایک آخری حصہ آپ کی خدمت میں. پہلی چیز کیا ہے کہ جب تک جس چیز کو پسند نہ کرو نہیں کھاؤ، کیونکہ ایسا کرنا حماقت اور جہالت لے کر آتا ہے. دوسرا جب بھوک لگے تب کھاؤ. تیسرا امام فرماتے ہیں کہ جو بھی غذا کھاؤ حلال کھاؤ اور اللہ کا نام لے کر کھاؤ. یعنی ظاہر ہے کھانے سے پہلے
بسم اللہ پڑھو، کھانے کے بعد انسان کو چاہیے کہ بہرحال الحمدللہ پڑھے، اور یہ بہرحال آداب ہے، روایت ہے کھانے سے پہلے انسان کو ہاتھ دھونے چاہیے، ہاتھ دھونے سے اور وہ جو ہاتھ کھانے سے پہلے دھو اس کو نہ سکھاؤ، کہتے ہیں روایات ہے چھٹے امام سے کہ جب تک تمہارے ہاتھ گیلے رہیں گے تمہارے کھانے میں برکت رہے گی، اور بہرحال اس طرح اور بہت سارے آداب ہیں، بہرحال وقت نہیں ہے کہ میں ان سب کو آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور انشاءاللہ کل جو توفیق ہوئی تو کل باقی حصہ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ جان محترم مرزا احمد نارا کی، جن کا میں آپ کی خدمت میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں، جنہوں نے کتاب جو ہے وہ جامع سعادات کی لکھی، ان کی ایک اور کتاب ہے جو بہت مشہور نہیں ہوئی حدیث کے نام سے، وہ اس میں شعر ہیں، مولوی کی مثنوی کی طرح شعر ہیں، اس کے اندر وہ ایک داستان بیان کرتے ہیں، ہمارا یہ داستان، اور پھر آپ سے تمام سے دعا، وہ داستان بیان کرتے ہیں کہ ایک جگہ پر جہاں پر لوگ خار اور کانٹوں کے درمیان میں لکڑیاں جمع کرتے تھے، تو کچھ مزدور جو ہے وہ یہ کام کر رہے تھے، تو اچانک سے آواز آئی کہ ہٹ جاؤ، سائڈوں میں چلے جاؤ، بادشاہ کی سواری گزر رہی، تو سب سائڈوں پر ہو گئے، ایک جوان لڑکا تھا، تو اس کو جستجو ہوئی کہ آخر کیا چکر ہے، بادشاہ کی سواری گزر رہی ہے تو ہم بھی تو دیکھیں بادشاہ کی کیا سواری، جو بادشاہ کی سواری گزر رہی تھی تو اس کی نظر بادشاہ کی بیٹی پہ اڑی، جیسے ہی بادشاہ کی بیٹی پہ پڑی، ون سائڈ لو ہو گیا، جیسے ہمارے زمانوں میں بھی ہوتا تھا آج کل، تو وہ ہو گیا اس کو، اس کے بعد اس کی حالت خراب ہو گئی، اس محبت اور عشق میں گرفتار ہو گیا، غریب آدمی، مزدور آدمی، اپنے گھر والوں کو بولا، اسے بولا کیا ہو گیا، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے، وہ بادشاہ، نہ گھر نہ کام نہ کچھ، خیر بہت گریا، بہت حالت ایسی ہو گئی، کمزور ہو گیا عشق محبت۔ بہرحال ایک بہت کوئی عقل مند آدمی تھا، تیز، اس نے بولا دیکھو میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، بادشاہ کے محل کے قریب میں ایک مسجد، اس مسجد میں جاؤ اور عبادت کرو، اور ایسی عبادت کرو کہ مشہور ہو جائے، یہاں تک کہ بادشاہ خود تمہیں اپنی بیٹی۔ اس نے بولا بھائی کیا بات ہے، تو اس نے مسجد میں گیا اور عبادت اور دعائیں، دن میں روزے، لیکن قربتن اللہ نہیں ہے، ریاکارانہ ہے، یہ دکھاوا ہے، کس کے لیے؟ ایک مقصد تاکہ یہ ہوا آہستہ آہستہ مشہور ہو گئی کہ بھائی ایک جوان ہے کیا عبادت کرتا ہے، بادشاہ کو پتہ چلا، بادشاہ نے آگے دیکھا، بادشاہ نے جب دیکھا کہ بھائی جوان ہے، اس کو بولا کہ بھائی تم بہت زبردست عبادت کرتے ہو، اور کیا ہے، تو اس نے بادشاہ کی بات پہ توجہ دی، پھر عبادت یہ عبادت، تو بادشاہ تو اس کا عاشق ہو گیا، ایسا جوان، وہ بعد میں آیا کہ دیکھو مجھے ایسا ہی جوان چاہیے، میں تم اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہوں، تو میرے داماد بن جاؤ۔ تو اس نے جب دیکھا کہ ایسا ہے، اس کا مقصد یہی تھا، محل میں جاتا ہے اور بھارت میں شادی ہو جاتی ہے، اور ملا نارا کی بیان کرتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے اس نے یہ نمازیں پڑھی تھی اسے مل گیا، لیکن اگر یہ عبادت اس نے خدا کی لیے کی تو اسے کیا ملتا۔ تو بات یہ کہ بہرحال ہم بھی اپنی زندگی میں انشاءاللہ کہ ہم سب کی نماز خدا کی، لیکن واقعا وہ شوق، وہ حالت، وہ تڑپنا، وہ شوق عبادت کے، انسان کو جب محبت ہو جائے نا، عشق ہو جائے، جوانوں کو آج کے لیے باتیں زیادہ سمجھ تو وہ کیا کرتے ہیں، جس سے عشق ہو، اسے پتا ہو کہ کہیں سے ملنا ہے، کہیں آنا ہے، اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے۔ عاشق ہونا ہی ایسا چاہیے کہ انتظار نہیں کرتا کہ معشوق آئے، بلکہ اس سے پہلے سے پہنچا ہوا۔ تو کاش کہ ہماری حالت کی عبادت کہ ہم اذان کا انتظار نہ کریں، کاش اس سے پہلے ہم مصلی پر ہوں، شوق دیدار میں، شوق سجدہ میں، شوق ذکر میں کہ پروردگار میں تیری بارگاہ میں تیرے لبیک کہنے سے پہلے پہنچا، خدا کر کے بہرحال یہ کیفیت ہو، اور یہ کیفیت محمد و آل محمد کے صدقے میں ہو۔ پروردگار تجھے واسطہ ان ایام کا، ان عبادتوں کا، ان راتوں کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما،
حاضرین مجلس جو بیٹھے ہیں، پروردگار ان کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرما۔ ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، اس مہینے میں ہمیں استغفار کی، اس مہینے میں ہمیں جہنم کے آتش سے نجات کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے مرحومین کو ان کی قبروں میں آرام عطا فرما، ان کی قبروں کو جنت کی قبروں میں سے قرار دے۔ پروردگار ہمیں اور ہمارے مرحومین کو آخرت میں اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار جو لوگ بے روزگار ہیں ان رزق حلال عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں رزق میں ترقی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح اور نیک عطا فرما، جو بیمار ہیں، بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا ہے بچے بیمار ہیں، بزرگ بیمار ہیں، کینسر کے مریض ہیں، باقی لوگ ہیں، حاضرین میں جو لوگ ہمارے بزرگ اگر مریض ہیں، ان کے ہمسائے، ان کے دوست، ان کے رشتہ دار، پروردگار ان سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار ہمیں اس مہینوں کی برکتوں کے صدقے میں ہمیں بہترین بندگی اور عبادت کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما، ہمیں حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما۔ علماء اکرام، مراجع اکرام کو طول عمر اور سلامتی عطا فرما۔ مسلمانوں کو اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات بید محمد و آل محمد۔